تو یہ جو منافقین تھے یہ جہل مرکب، یہ جو جاہل تھے ہے نا، اور ان کو اپنی جہالت کا پتہ بھی نہیں تھا۔ وہی کہہ رہے ہیں رد و مبالغۃ فی تجہیلہم، یہ رد ہے اور ان کی جہالت میں کیا ہے، ان کو جاہل کہنے میں کیا ہے، مبالغہ ہے۔ وَإِنَّ الْجَاهِلَ، کیونکہ جاہل بجہل الجازم ہے نا، فَإِنَّ الْجَاهِلَ بجہل الجازم، اس لیے کہ جاہل، وہ جاہل جو یقین رکھتا ہے علی خلاف ما هو الواقع، اس کے برخلاف جو حقیقت میں ہے، کیونکہ وہ جاہل جو یقین رکھتا ہے اس کے خلاف ما هو الواقع، جو حقیقت میں ہے، ٹھیک ہے، اعظم دلالت، یہ جہالت کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، واتم جہالت، اور جہالت میں بالکل کیا ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے، من المتوقفی، اس سے جو واقفیت رکھتا ہے، المعترف، اور اعتراف کرنے والا ہے، بجہلہ، اپنی جہالت کا۔ یہ جو شخص ہے نا، یہ گمراہی کے اعتبار سے عظیم ہے، بڑا ہے، اور اتم جہالتن، اور جہالت کے اعتبار سے کیا ہے، کامل ہے، اس سے جو واقفیت رکھنے والا ہے، اعتراف کرنے والا ہے، بجہلہ، اپنی جہالت کا، ٹھیک ہے۔ ربما یعذر، بسا اوقات اسے معذور مانا جاتا ہے، بسا اوقات یعنی معذور مانا، یعنی کہ جو اپنی جہالت کا اعتراف کرتا ہے کہ بھئی میں جاہل ہوں، تو اس کو بسا اوقات کیا مان لیا جاتا ہے، معذور، معذور مان لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَنْفَعُهُ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ، اور آیات اور ڈرانا اس کو کیا دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اپنی جہالت کا اعتراف ہی کرنے والا نہیں ہے، تو اس کو اب کوئی بھی چیز جو ہے فائدہ پہنچا نہیں سکتی۔ وَإِنَّمَا فُصِّلَتِ الْآيَةُ بِلَا يَعْلَمُونَ وَالَّتِي قَبْلَهَا بِلَا يَشْعُرُونَ۔ اب یہاں پر ایک اعتراض پیدا ہوا، اعتراض یہ ہوا کہ اس سے پہلی والی جو آیت تھی، یعنی الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، ٹھیک ہے، تو وہاں پر یشعرون کا ذکر کیا، یعنی کہ ان کی عدم علم کو بتانے کے لیے کس کا ذکر کیا، یشعرون کا، اور یہاں پر کس کا ذکر کیے، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، ٹھیک ہے، یہاں پہ لا یعلمون کا ذکر کیے، ٹھیک ہے۔ اس کا برعکس نہیں کیے، یعنی لا یعلمون کو وہاں پر لے کر آتے اور لا یشعرون کو یہاں پر لے کر آتے، ایسا نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ایک ہی فعل جو ہے دونوں جگہ استعمال کیا گیا، ایسا کیوں؟ کہتے دیکھیے یہاں پر جو لا یعلمون استعمال کیا گیا یہ صنعت طباق کی وجہ سے ہے، کس کی وجہ سے، صنعت طباق۔ صنعت طباق کا مطلب ہوتا ہے دو متضاد چیزوں کو ایک ساتھ کیا کرنا، ایک جگہ پر بیان کرنا، ٹھیک ہے، جیسے کہ خلق السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں زمین کو کیا کیا، پیدا کیا۔ تب آسمان اور زمین یہ دونوں متضاد ہیں کہ نہیں آپس میں، دونوں متضاد ہیں،
آسمان اوپر ہے، زمین کیا ہے؟ نیچے ہے. اسی طور پر خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی کو کیا کیا؟ پیدا کیا. تو موت اور زندگی یہ بھی آپس میں کیا ہے؟ متضاد ہے. تو لہٰذا دو متضاد چیزوں کو ایک ساتھ کیا کیا گیا؟ بیان کیا گیا. اور جہاں پر دو متضاد چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ صنعت طباق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر صنعت طباق کیا ہے؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. کہتے ہیں صنعت طباق یہاں پر زیادہ ہے. کیسے بھائی؟ کہتے ہیں سفہن. سفہن کا مطلب ہوتا ہے جو انسان نہ جانتا ہو، جس کو علم نہ ہو، یعنی عدم علم کو بتاتا ہے. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اور یہاں پہ یعلمون جو ہے یہ کس کو بتاتا ہے؟ علم کو بتاتا ہے. لہذا ایک جو ہے عدم علم کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور ایک جو ہے علم کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو لہذا یہ دونوں کیا ہے؟ آپس میں متضاد. اور یہ جو ہے نا علم بدی کی ایک قسم ہے کہ دو متضاد چیزوں کو ایک ساتھ کیا کرنا؟ ذکر کرنا. لہذا صنعت طباق کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی سر. اور بھی مطلب چیزیں ہیں. اور ایک جواب تو یہ ہو گیا. دوسرا جواب یہ ہوگا کہ پیچھے جو ذکر کیا گیا تھا ہم المفسدون، یعنی ان کے فساد کو ذکر کیا گیا تھا. اور فساد کے ساتھ کیا ذکر کیا گیا؟ لا یشعرون. کیا استعمال کیا گیا؟ لا یشعرون. تو لا یشعرون اس لیے استعمال کیا گیا کہ بھئی فساد مچانا یہ ان کا خود کیا تھا؟ فعل تھا. ان کے ہی کیا تھے؟ اقوال تھے، ان کے ہی اعمال تھے. تو لہٰذا خود ان کے اقوال، ان کے اعمال تھے. تو اس میں اگر انسان جو اپنا کیا ہوا کام ہے اگر اس میں تھوڑا بھی غور و فکر کرے گا تو اسے کیا ہے؟ فوراً وہ چیز کیا ہے؟ سمجھ میں آ جائے گی کہ یار کام کیا ہے؟ غلط ہے نا. تو اس لیے جہاں پر فساد کا ذکر تھا وہاں پر زیادہ تمہیں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے کام کو خود محاسبہ کر کے کیا کر سکتے ہو؟ سمجھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. آپ کو کسی معلم کے پاس یا کسی پروفیسر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. رہی بات ایمان کی، ہے نا، تو یہاں پر جہاں پر ایمان کا ذکر ہوا قالوا نؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. تو جہاں پر جو ہے ایمان کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر لا یعلمون کو ذکر کیا گیا. کیا استعمال کیا گیا؟ لا یعلمون. یعنی جہاں پر انہیں ایمان لانے کے لیے کہا گیا وہاں پر لا یعلمون کا ذکر کیا گیا. کیونکہ علم، ایمان کا علم ہے نا، اور اس کے معاملات یہ آپ خود نہیں سمجھ سکتے، بلکہ اس میں جو ہے آپ کو بہت غور و فکر کرنا ہوگا، بہت پڑھنا ہوگا، اپنے بڑوں سے کیا کرنا ہوگا؟ اس کو سیکھنا ہوگا. صرف جو ہے تھوڑا سا غور و فکر کر کے آپ ایمانیات کا علم حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہاں پر کیا کیا گیا؟ لا یعلمون ذکر کیا گیا. یہ دو جواب ہے، دو جواب یاد رکھیے گا آپ لوگ. دیکھیے وَإِنَّمَا فُصِّلَتِ الْآيَةُ بِلَا يَعْلَمُونَ، اور آیت کا فاصلہ لایا گیا لا یعلمون کے ذریعے. وَالَّتِي قَبْلَهَا بِلَا يَشْعُرُونَ، اور وہ جو اس سے پہلے آیت ہے نا، اس
کا فاصلہ لایا گیا کس سے؟ لا یشعرون کے ذریعے. فاصلہ کہتے ہیں جو قرآن کی آخری لفظ قرآن کا ہوتا ہے. آخری لفظ مطلب یعنی آیت کا، جہاں آیت کیا ہوتی ہے؟ ختم ہوتی ہے. اس کا جو آخری لفظ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فاصلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کیا کرتا ہے؟ آگے آنے والی آیت سے کیا کرتا ہے؟ جدائیگی پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک. جی. لأنه اکثر طباقا، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ صنعت طباق اعتبار سے کیا ہے؟ زیادہ ہے. لذکر صفح، صفح کو ذکر کرنے کی وجہ سے، یعنی صفح آ گیا نا یہاں پہ صفحا، لہذا اس کے لیے زیادہ بہتر تھا لا یعلمون. وَلِأَنَّ الْعُقُوفَ عَلَى أَمْرِ الدِّينِ، اس لیے کہ دین کے معاملات پر واقف ہونا، وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، اور حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرنا، مما یفتقر، یہ ان میں سے ہے جو محتاج ہوتا ہے الی نظر و تفکر، غور و فکر کی طرف، غور و فکر کی طرف. وَأَمَّا النِّفَاقُ، اور رہا نفاق، اور رہا نفاق، وما فیہ من الفتن والفساد، اور وہ جو اس میں فتنہ فساد ہے، فإنما یدرک، تو اسے جان لیا جاتا ہے، بأدنی تفنن، تھوڑی سی عقل کے ذریعے، وتعمل، اور غور و فکر کے ذریعے، فیما یشاہد من اقوالہم وافعالہم، تھوڑے غور و فکر کے ذریعے اس میں جو مشاہدہ کیا جاتا ہے، جو دیکھا جاتا ہے ان کے اقوال اور افعال میں، یعنی ان کے اقوال و افعال کو جو دیکھتے ہیں اس سے کیا ہے؟ انسان کو پتہ چل جائے گا. اس لیے وہاں پر کیا ہے؟ لا یشعرون. بات سمجھ میں آئی؟ جی حضرت. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. السلام علیکم.